آگے آپ کی سمجھ خرابی کروں گا. ابھی پچھلے سیشن میں ایک بات ہوئی، یہ بہت ضروری ہے اس لیے، ورنہ اس میں ضروری نہیں تھا ریجوائنڈر دینا. وہاں اتہاس کے پار جا کر اسمرتی کو اتہاس بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس سے بہت خطرہ پیدا ہو رہا ہے، اور ہم لوگ اس خطرے سے گھرے ہوئے ہیں، پورا ملک کے باہر بھی. اور اس لیے ہسٹری ورسز میموری ڈیبیٹ اینڈ نہیں ہو رہا ہے. تو پروفیسر ہتن پٹیل صاحب نے رنجیت گوہا کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ سبالٹن اسکول کے فاؤنڈر تھے، اور آخر عمر کے آخری اسٹیج پر وہ پھر بولے کہ ہسٹورین کے بجائے ہم پوئٹ کے طرف جائیں گے. اور یہ اس بات سے ان کو کافی حیرت ہے. ان کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب سمیت سرکار مارکسسٹ سے سبالٹن اسکول میں آئے اور پھر وہ واپس چلے گئے، تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، ڈکلائن آف سبالٹنز ان دا سبالٹن، اور اس میں سبالٹن ہسٹوریوگرافی کی جو پرابلمز تھیں، اتہاس سے اسمرتی کی اور لے جانے کا جو خطرہ تھا، اس پر انہوں نے اسی وقت پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ پرابلم کرے گا. اس کے بعد پھر پروفیسر عرفان حبیب نے ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ایک لیکچر دیا تھا، نجم الکریم میموریل لیکچر، تھیوریز آف سوشل چینج ان ساؤتھ ایشیا. اب وہ اویلیبل ہے ڈھاکہ یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ، اسے ضرور پڑھیے گا. تو وہاں بھی انہوں نے اس بات کو کہی. اور بھی کچھ ہسٹورین ہیں جو یہ اس پہ سوال اٹھا چکے ہیں. اچن ونائک نے اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو کافی سمپلیفائی کر کے لکھ دیا ہے اپنی کتاب کمیونلزم کنٹیسٹڈ میں. ہم بہت مختصراً یہاں بات رکھ دیتے ہیں کہ پہلے ہسٹری، اکنامک ہسٹری سے سوشل ہسٹری کی طرف لے جایا گیا، پھر سوشل ہسٹری کلچرل ہسٹری کی طرف گئی، اور وہاں سے ہی پرابلم شروع ہو گئی. کہ تبھی کہہ دیا گیا کہ جب آپ سوشل سے کلچرل کی طرف جائیں گے تب انیویٹیبلی آپ جینوفوبک ہو جائیں گے. تو اس لیے اتہاس، اسمرتی کو اتہاس بنانے میں یہ خطرے ہیں، اور وہ خطرہ آلریڈی نمودار ہو چکا ہے. تو اس میں ہم لوگوں کو، پروفیشنل ہسٹورینس کو ہی نہیں، اوور آل اس میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. دوسری بات، ہمارے اس سے پہلے کے ایک پیپر پریزنٹر نے بتا دی تھی، آپ نے بتائی تھی اس کو، کہ میموری از نیور انڈیپینڈنٹ آف پاور. اس پر ہم اور ڈیٹیل سے جب اپنا پرچہ پڑھیں گے تو اس پہ ذکر کریں گے کہ پاور اسٹرکچر ہی میموری کو اریز کرواتی ہے اور میموری کریٹ کرواتی ہے. اس کا سیدھا رشتہ پاور سے. تو اس لیے میموری پہ ہی ڈیپینڈ کر کے آپ ہسٹری لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سارے پاور اسٹرکچر کو بھی کرٹیک کرنا ہوگا کہ وہ کیا یاد رکھوانا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے کہ جنتا بھول جائے. جیسے حکمراں کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ظلم کی داستان جنتا یاد رکھے، وہ بھولوانا چاہے گی، وہ ریکارڈ مٹوانا چاہے گی، اور ویسے ہی اسمرتی کا وہ نرمان کروائے گی. تو اس لیے کیا یاد رکھا جائے، کیا بھولا جائے، اس کو بھی طے پاور ہی کرتی ہے. تو اسمرتی کو اتنا آسان مت سمجھیے کہ یہ بہت انوسینٹ چیز ہے، پاور سے انڈیپینڈنٹ ہے، بہت پاپولر ہے، اس لیے بہت پرسٹین ہے، سیرین ہے، اور اسی کو لے کر ہم ہسٹری لکھ لیں تو پھر جو پریشانی ابھی ہے یہ اور بڑھ جائے گی. تو دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں مینوفیکچرڈ میموریلائزیشن اور مینوفیکچرڈ ایمنیشیا، جو اسمرتی کا جو کھیل ہے. پھر اسمرتی کو اتہاس جب بناتے ہیں تو وکٹم ہوڈ سنڈروم بھی لایا جاتا ہے، اور یہی رائٹ ونگ ہیٹ فیلڈ پالیٹکس کے لیے پورا کھاد پانی فراہم کرتا ہے. تو ریئلٹی آف وکٹم ہوڈ اور وکٹم ہوڈ سنڈروم میں فرق ہوتا ہے. یہ وکٹم ہوڈ سنڈروم پیدا کرتی ہے اگر آپ اسمرتیوں پہ آدھارت ہی اتہاس کیول لکھیں گے. تو اتہاس کو اتہاس رہنے دیجیے، اسمرتی کو اسمرتی رہنے دیجیے، اور اتہاس سے اسمرتی کو اور اسمرتی سے اتہاس کو انٹروگیٹ کرتے رہیے، ورنہ ہم لوگ اس میں پرابلم میں آ جائیں گے.
یہ اس کا اس کی تازہ ترین مثال ہے، ابھی 9 جولائی کو عمران مولا نے ایک مضمون لکھا ہے مڈل ایسٹ آئی کر کے ایک پورٹل، اس پہ بتایا ہے کہ برٹش اسکولوں میں امپائر اپنی ہسٹری نہیں پڑھاتا ہے. کیوں؟ تاکہ برٹش بچے جو ہیں وہ یہ نہیں جانے کہ ان کے پروجوں نے کتنا ظلم کیا ہے. اور آج جو یہ مزے کر رہے ہیں میٹیریل لائف، جو بہت امیر پراسپیریٹی جو ان کی ہے، اس میں کالونیل لوٹ کتنا ہے، اس کا کتنا حصہ یہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے. اور اس لیے وہاں اینٹی امیگرینٹ پالیٹکس بہت مضبوط ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو پڑھایا جاتا تو ان کو گلٹ رہتا کہ تمہاری آج کی امیری خوشحالی وہ جس کی ہے وہ آ رہا ہے، وہ شیئر مانگ رہا ہے. تو اس مضمون کو میری گزارش ہے کہ اسے ضرور پڑھا جائے. ہاں البتہ ایکسپینشن آف سورس کی جو بات ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ لٹریچر کی مدد سے ہسٹری کے سورسز کو انریچ کرنا یا انٹروگیٹ کرنے کا کام نہیں ہو رہا ہے. کافی لوگ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اسی طرح کے کریٹیو لٹریچر اور میموری پہ ہی سوللی یا پریڈومیننٹلی بیسڈ ہسٹری لکھ رہے ہیں تو پھر وہ ہسٹری نہیں، پھر وہ کچھ اور ہے. دوسری بات اور ایک جملہ مترجہ کے طور پر، یہ گنگا جمنی تہذیب اور اس کے امپیکٹ پہ کہا جاتا ہے. گنگا جمنی تہذیب کیا ہے؟ ہم لوگ بہار کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، بہار میں تو جمنا ہے نہیں، تو یہ میٹافر ہے. اس میٹافر کو کریٹ کس نے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر یہ تھا تو یہ آج ختم ہو رہی ہے تو ہم اس کو پھر لک بیک کیوں نہیں کر رہے کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس کا اشارہ قرۃ العین حیدر نے کار جہاں دراز ہے میں کیا ہوا ہے. اجازت ہو تو میں وہ چھوٹی سی عبارت پڑھ دوں گا ان سے ایکسٹریکٹ. ہندو مسلم فساد کہیں کہیں شروع ہو چکے ہیں جو دور مغلیہ میں قطعاً مفقود ہے، لیکن نئی پالیٹکس اور پالیسی، انگریزی کے اچھے جامع الفاظ ہیں، یہ انہیں کے الفاظ ہیں، کے باوجود شکر ہے کہ دونوں فرقوں میں حسب سابق دوستی اور اتحاد باقی ہے. ہندو احباب گہری دوستی کے باوجود چھوٹ چھات برتتے ہیں، مگر اندرونی تعصب میں ان میں ہرگز نہیں. ہم بھی ان کے چھوٹ چھات کے دستور کا احترام کرتے ہیں، برا نہیں مانا جاتا. صدیوں سے خود ہمارے گھرانے میں یہ رواج چلا آتا ہے کہ ہندو دوستوں کی دعوت کے لیے برہمن رسوئیا باہر بیٹھ کر بھوجن تیار کرتا ہے. رواداری اور حسن اخلاق ہماری پرانی ہندوستانی تہذیب کا ترہ امتیاز ہے. بہت ممکن ہے آگے چل کر یہ بھی نہ رہے. تو اس میں انہوں نے پوری آگاہی دے دی ہے. یہ جن کے پاس پرانا ایڈیشن ہے قرۃ العین حیدر کے کار جہاں دراز کا، وہ جلد اول صفحہ 76 پر، بعد میں تو دونوں جلدیں ملا دی گئی. تو یہ گنگا جمنی ایک ایلیٹ یونٹی تھی، اس لیے اس کو کچھ دن تک ہی رہنا تھا، اس سے شاید زیادہ دن تک رہے. اب یہ کہ پیپلز لیول یونٹی کیوں نہیں بلڈ اپ ہو پایا، ان سب کے باوجود بھی کیوں نہیں ہو پایا، اس پر سوچنا پڑے گا. ہمارے پاس سوال زیادہ ہے، جواب کم ہے. جس کا جواب ہے بھی ہم ہمت نہیں کر پائیں گے یہاں بولنے. تو یہ مضمون کا عنوان ہے بیونڈ دا رومانس آف سنکریٹزم، ٹیکسٹ، میموری اینڈ کریٹیکل انٹروسپیکشن ان دا صوفی لیگیسی آف بہار. جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں پاسٹ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا، وہ خود پاور سے ہی گائیڈڈ ہوتا ہے. پاور کیسے آپریٹ ہو رہا ہے وہ ہماری ایوری ڈے لائف کو افیکٹ کرتا ہے. پھر ہم سوال کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہم جواب تلاشتے ہیں. اور شاید اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ آل ہسٹری از کنٹمپریری ہسٹری. تو ہم اس اعتبار سے ہم ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں. جن کو کمیونل ہیٹریڈ پھیلانا ہے وہ اس طرح کی ہسٹری ڈھونڈیں گے، اور جن کو یونٹی کی بات کرنی ہے وہ اسی طرح سے ہسٹری کو اپروپریٹ کریں گے، اور وہ باقی باتوں کو چھپائیں گے کہ بھائی یہ بولنے سے بھڑکیں گے لوگ اور اس لیے یہ نہ بولا جائے. اور اس کے اپنے امپلیکیشن کہ آپ اگر دباتے بھی ہیں تو کچھ دن دبا ہوا رہے گا، بعد میں پھر وہ دوسرے فارم میں، مور ویرولنٹ فارم میں آ جائے گا. تو
یہ ہسٹری میں کیا سینسر کیا جائے، اب کس کو سینسر نہ کر کے لا کے زیادہ پاپولرائز یا نیریٹیوائز کیا جائے، یہ سب پاور کے اینگل سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اور پاور کا مطلب صرف وہی نہیں ہے جو کسی راجدھانی میں بیٹھ کے کر رہا ہے. پاور ایک ریلیٹیو ٹرمس ہے جو ایک کسی بھی گیون یونٹ آف انالیسس میں جو پاورفل ہیں وہ اپنی طرح سے آپریٹ کرتے ہیں اس کو. تو اس پر بات بہت کھل کے ابھی تازہ 2 کتابیں آئی ہیں منان احمد آصف کی. 2015 میں دا بک آف کانکویسٹ آئی اور 2020 میں دا لاس آف ہندوستان. یہ ان دونوں کتابوں میں انہوں نے کافی ساری باتیں کہی ہیں، کافی سارے سوالات اٹھائے ہیں، اور اس میں بہت سی باتوں کا انہوں نے کھل کر اعتراف کیا ہے اور پھر لمٹ اپنے اوپر ڈال لیا، اس کے آگے وہ نہیں گئے. تو ہم بنیادی طور سے اس مضمون میں 3 سوال اٹھائیں گے کہ آرکائیول میموری میں اور اورل میموری میں جو فرکشن یا کانفلکٹ ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اور جو صوفیز کا جو پیسفل پورٹریل ہے وہ تو ایکسیپٹیڈ ہے، یعنی کہ وہ نیریٹیوائزڈ ہے اور پاپولرائزڈ ہے. دوسرا آسپیکٹ بھی ہے صوفی کا، اس کو ہم لوگ پلے ڈاؤن کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں اور اس کی کیا امپلیکیشن. اور اس کے بعد تیسرا جو آسپیکٹ ہوگا اس پیپر کا وہ یہ ہوگا کہ تھوڑا سا سیلف انٹروسپیکشن کا لینس اپنی طرف رکھیں گے اس کو دیکھنے کے لیے. تو اور یہ جیسے یہاں سے مشکل سے کتنا 50-60 کلومیٹر دور ہوگا بنیا بساڑ گاؤں ہے ویشالی میں، جہاں 15ویں صدی کے شیخ قاظم ستاری ان کا مزار. تو ان کے بارے میں جو ریٹن اکاؤنٹ ہے وہ ڈفرینٹ. لوکل پاپولر میموری بالکل ڈفرینٹ. لوکل پاپولر میموری میں ان کا نام بھی نہیں معلوم. ان کو میرا جی کہا جاتا ہے، وہ بھی تب جب آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے وہاں بورڈ لگا. اور ان کے بارے میں جو علاقے کے مسلمانوں میں جو میموری ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اس میں ایسا بتایا جاتا ہے جیسے ان پر پری اسلامک سوسائٹی نے ان پر ظلم کیا، یہ ایسے بتایا جاتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر مزار شریف سے آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کسی بدھسٹ استوپ پہ بنا ہوا مزار ہے. پھر ان کے یہ بھی واقعہ ریٹن اکاؤنٹ میں بھی ہے کہ ان کے بیٹے نے مسجد بنانے کی کوشش کی اور اس میں وہ شہید ہوئے. وہاں چیرو ٹرائب ٹائپ کی کمیونٹی رہتی تھی، اس سے کانفلکٹ ہوا اور اس میں وہ شہید ہوئے. تو اب اس ریکارڈڈ ہسٹری جو میموری میں کم ہے ریکارڈڈ ہسٹری میں زیادہ ہے، اس واقعے کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس کے اپنے امپلیکیشنس ہوں گے سوسائٹی پر. اس کو ہم صرف اتنا ہی اشارے میں کر کے رہ دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ میموری کے بارے میں ابھی یعنی 2 مہینہ ہوا ہوگا ایک مضمون شائع ہوا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ میموری از بلائنڈ ٹو آل بٹ دا گروپ اٹ بائنڈز. تو جس گروپ کو وہ سوٹ کرے گا وہ اتنی ہی بات یاد رکھے گا، اگر نہیں سوٹ کرے گا تو وہ یاد بھی نہیں رکھے گا. یہ ایک بڑا پرابلم ہے میموری کا، اس لیے میموری کی مدد سے ہسٹری بنانے کی ضد ہم زیادہ نہیں کرنی چاہیے. تو اس تازہ مضمون میں ایک جملہ ہے، صرف ایک جملہ پڑھ دوں گا تو شاید باتیں واضح ہو جائیں. ہسٹری شوڈ ریمین الائیو ایز وارننگ، انڈائٹمنٹ اینڈ پاسبلٹی. پاسبلٹی تبھی ہوگی جب یہ ڈائلاگ کریں گے، اس کو اریز کر دیں گے تو نہیں. یہ جو ویشالی میں جو مزار ہے شیخ قاظم ستاری کا، اس میں خاص بات یہ ہے جو سنکریٹک بات کہتے ہیں کہ اس کا جو عرس لگتا ہے اس کو بونا میلہ کہتے ہیں. بونا کیوں کہتے ہیں اس کی ایٹیمولوجی ہم نہیں دریافت کر پائے. شاید اس کا رشتہ بھگوان وشنو سے ہو
اور یہ عرس لونر کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں لگایا جاتا، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں لگایا جاتا، یہ سولر کیلنڈر کے حساب سے لگایا جاتا ہے. تو اب اس سے جس بھی طرح کی مثال جو بھی نتیجہ اخذ کرنا ہے کر سکتے ہیں. اب اس میں ہم 3 سوال اس مثال سے ہم اٹھانا چاہتے ہیں کہ ڈفرینٹ ریلیجیس کمیونٹیز جو ہیں وہ میوچولی ایکسکلوسیو ٹریڈیشن، ایک ہی اسپیشل سائٹ، ایک ہی وہ ہے مزار ہے، اس کی اپنی ہسٹری ہے، لیکن اس اسپیسیفک اسپیشل سائٹ سے 2 ڈفرینٹ ریلیجیس کمیونٹی 2 طرح کی میموری کنسٹرکٹ کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ یہ مرکز تھا بدھزم کا، جینزم کا، تو یہ کب اور کیسے ختم؟ جب مسلم میموری تو ہے ابھی بھی، وہ میموری اس طرح سے کیوں ختم ہوگی؟ میموری نہیں ختم ہوئی ہے لیکن وہاں کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے ان کمیونٹیز کا. پھر تیسرا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس پورے علاقے میں لینڈ اونرشپ یا دوسرے جو بھی امپائرس نے، اینشینٹ یا میڈیول امپائرس نے جو انسٹیٹیوشنز ایڈمنسٹریشن کے کھڑے کیے، تو یہ لینڈ اونرشپ، پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی اور دوسرے طرح کے جو پورے پاور ڈائنامکس تھے وہ وہاں کیسے انفولڈ ہوئے کہ یہ ساری چیزیں وہاں ختم ہوئیں اور دوسری کوئی چیزیں جو کچھ ایگزسٹ کی کچھ ختم ہوئی. اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو اب اس میں جو سمپل انٹیگریشن کی جو بات ہم کرتے ہیں کہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ وہ سرچشمہ خشک کیوں ہو گیا، قاسمی صاحب نے بہت اہمیت دے کر یہ سوال اٹھایا تھا. دیکھیے اس کو ہم لوگ یعنی یہ صوفی ٹریڈیشن نے صرف انٹیگریٹ کیا ہے یا انٹیگریٹو پوٹینشیل ہونے کے باوجود وہ اب ان کا رول لمیٹیڈ لیول تک ہی رہا، لمیٹیڈ ایکسٹینٹ تک ہی رہ پایا. اس کا ایک ریسنٹ ایگزامپل دیتے ہیں. ایک صوفی شاعر نے کہا تھا ہولی کھیلیں گے پڑھ کے بسم اللہ. یہی ہے نا، کن کا ہے یہ؟ وارث شاہ کا، بلے شاہ کا، کس کا؟ بلے شاہ، ابد کے، خیر جو بھی ہے. تو یہ ٹویٹ کیا عارفہ خانم شیروانی. تو یہ مطلب یہ صوفی سے ایسوسیٹڈ ہے، میرا مدعا یہی ہے. تو یہ ٹویٹ کیا عارفہ خانم شیروانی نے. اس کے بعد علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس نے کافی بوال کیا، آؤٹریج اپنا ایکسپریس کیا اور وہ ایف آئی آر کرنے جا رہے تھے. اور عارفہ خانم وزٹ نہیں کر پائیں، علی گڑھ ان کا شیڈیول تھا وزٹ، تو وزٹ نہیں کر پائیں. تو ان سے ہم نے عرض کیا کہ اب آپ اس پر ویڈیو بنائیے. ہندوتوا سے تو رویش کمار لڑ لے رہا ہے، آپ اپنے اندر کے کٹر پنتھیوں سے کب لڑیں گے؟ آپ بھی ہندوتوائی سے لڑیے گا، وہ بھی ہندوتوائی سے لڑیں گے، تو ہوگا کیسے؟ تو عارفہ خانم بولیں بڑا مشکل ہے. صحیح بھی بات ہے. ایک ویڈیو 5 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں، وہ یہ اس پر ویڈیو بنا لیں جو ان کا سبسکرپشن کریش کرتا ہے. تو ہم جو تصوف کے تھرو جو پلورالٹی اور کو ایگزسٹنس ڈھونڈ رہے ہیں اس میں کہاں اس کو تو اپروول ملا نہیں، اس پہ تو آؤٹریج ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ایکسیپٹنس نہیں. اس بات کو منان آصف نے تو یہ ایمفیسائز کیا کہ 19 سینچری میں کلونیل ایڈمنسٹریٹرز، اسکالر ایڈمنسٹریٹرز نے کچھ اس طرح سے پوری ہسٹری کو پیش کیا اور نیریٹو بنوایا کہ جس میں ہندو مسلم رشتے تار تار ہو گئے، اور اس بات میں سچائی بھی. لیکن سچ وہیں پر محدود نہیں ہو جاتا. سارے بلیم ہم کلونیل اس پہ ہی رکھیں گے یا رشتوں میں پرابلم ہمیشہ رہا ہے جو مختلف وقتوں میں بڑھتا گھٹتا رہا ہے، تناؤ یا محبت جو بھی ہے. اس کو مثلاً 20ویں صدی کا جب آغاز ہو رہا تھا تو کم از کم 3 لوگوں نے اورنگزیب کا ڈیفنس دینا شروع کیا. وہ آف کورس جب کلونیلسٹ نے، ایڈمنسٹریٹرز نے جس طرح سے پیش کیا تھا، اور اس وقت تک ابھی جدوناتھ سرکار کا 5واں والیوم نہیں آیا تھا، اس لیے جدوناتھ سرکار کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائی ہے، تو انہوں نے چیلنج دے دی.
تو اس پر ذکاءاللہ کے تاریخ ہندوستان میں اورنگزیب پر ایک چیپٹر ہے جو بعد میں الگ سے بکلیٹ کی شکل میں شائع ہوا. اور شبلی نے لکھا. پھر ایک صادق علی نے لکھا جو ابھی انٹرنیٹ پہ بھی PDF مل جاتا ہے. کیا ہے, ویلیڈیٹنگ اورنگزیب یا کیا کرتے ہیں, ونڈیکیٹنگ اورنگزیب, کچھ اس طرح کا ہے. اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ شبلی نے جتنے کام وام کیے, ابھی پچھلے سال ان پر ایک بڑا سا مضمون بھی بہت بڑے جرنل میں چھپا ساؤتھ ایشیا میں, وہ لنڈن میں پڑھاتے ہیں جعفر عابد صاحب. تو ان سے ہمارا مراسلہ ہوا ای میل کے تھرو. تو ہم نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ شبلی نے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کے مسلمانوں کی بایوگرافی لکھی, ایک بھی ہندوستانی ہندو کی بایوگرافی نہیں. تو یہ جو کالونیل چیلنج کے تحت ہندو مسلم یونٹی کا جو وہ رسپانس دے رہے تھے ہم لوگ, یا جو مینیفیسٹو ڈرافٹ ہو رہا تھا ہمارے تھاٹ لیڈرز کی جانب سے, اس کو کیسے دیکھیں؟ ان کو اشوک میں مہانتا نہیں. اس کا جواب جعفر عابد صاحب نہیں دیے. منان آصف صاحب نے پورا اس پہ ایک پیسج لکھا ہے, کہیں پہ مل جائے گا تو ہم وہ پیسج پڑھ دیں گے, ہم نے نوٹ کیا ہوا ہے اس میں. اسی طرح امیر خسرو کی باتیں ہوتی ہیں, ان کا آئیڈیا آف انڈیا, یہ وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بزرگوں نے بہت لکھ دیا ہے, اس پر بہت اچھا لکھا ہے. پچھلے دنوں عرفان حبیب صاحب کا 2 لمبا ویڈیو بہت پاپولر ہوا, دونوں ریختہ نہیں ریکارڈ کروایا ہے, ایک 8-9 سال پہلے کا, ایک ابھی کا ہے. تو اب تو وہ 96 سال کے ہوئے, حافظہ بہت اچھا ہے, پھر بھی تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں پہ پریشانی آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ امیر خسرو پہ بہت اچھا کام ہوا ہے, علی گڑھ والوں نے کیا ہے. تھوڑا حادثے کا مسئلہ ہوگا کہ علی گڑھ والوں نے نہیں کیا, یہ وحید مرزا لکھنؤ یونیورسٹی نے کیا ہے. انہوں نے 1935 اور 1949 میں 2 کتابیں لکھی, دونوں انٹرنیٹ آرکائیو پہ PDF اویلیبل ہے, اس لیے ڈیموکریٹائز ہو چکا ہے, سب لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ 1949 میں انہوں نے نور سپہر پہ پورا بہت طویل مقدمہ بہت اچھا لکھا ہے, اور اس میں امیر خسرو کو بہت اچھے سے انہوں نے ڈیفینڈ کر دیا ہے, وحید مرزا صاحب. حالانکہ زو انصاری کی جو کتاب ہے امیر خسرو کا ذہنی سفر 1977 کا, اس کتاب میں زیادہ جامع طور پر کافی اچھے سے ساری چیزیں دی گئی ہیں, وہ زیادہ ہیلپ فل ہے. ہم اسٹوڈنٹ بھی ہیں یہاں پر, اس لیے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امیر خسرو 1318 عیسوی میں نور سپہر جو لکھ رہے ہیں اس میں تو بہت پلورلسٹک اس کی باتیں ہیں, اور وہ پورا سو کالڈ گنگا جمنی تہذیب کے لیے وہ بہت اچھا انگریڈینٹ کا کام کرے گا. 8 سال قبل 1310 عیسوی میں خزائن الفتوح میں انہوں نے بہت بیگوٹری دکھائی. جو بھی میڈیول رولر کے ڈیفینس میں اس طرح کے جو ٹیکسٹ جو لکھے جاتے تھے ایگزیجریٹڈ, وہ دکھایا. ہم جو پورا ذہنی سفر دکھا رہے ہیں اس میں زو انصاری کا ڈیفینس یہ ہے کہ 8 سال میں ایوالو کیا. ہمیں ذاتی طور سے لگتا ہے کہ اس عمر کے اس اسٹیج میں آخری 8 سال میں اس طرح سے یا 10 سال میں کوئی ویسے ایوالو نہیں کرتا ہے, وہ دونوں کو ایگزسٹ کر رہا ہے. تو جب بھی کلاس روم یا کہیں بھی کسی بھی طرح کا مذاکرہ ہو تو ہم اس کو پورے ٹوٹیلٹی میں کیوں نہیں رکھنا چاہیں گے, کیوں ہم صرف نور سپہر کی بات کریں. ہم خسرو کے اسی ورژن کو جو ہمارے لیے سوٹیبل ہے, ہمارے جس کے لیے ہم صرف وہی جب پیش کریں گے تو کوئی بھی جب خزائن الفتوح پڑھے گا تو ہماری کریڈیبلٹی ختم ہوگی. تو ہم نے تو اپنا نقصان خود ہی کر لیا. تو ہم اس کو پورے کمپلیکسٹی کے ساتھ کیوں نہیں نیریٹو کا پارٹ بننے دیتے ہیں. کیا یہ جو سلیکٹیو نیریٹیوائزیشن ہے, کیا یہ ہماری پرابلم کو سالو کر رہا ہے یا فردر ایگریویٹ کر رہا ہے؟ اگین میرا صرف سوال ہے, جواب ہوتا بھی تو ہم بتاتے نہیں, ہے نہیں ہمارے پاس.
تو اس لیے صوفیوں کو صرف اسی طرح نہیں دیکھا جائے جس طرح اب تک دیکھا گیا ہے، کل سے اب تک دیکھا گیا ہے. یہاں اس میں ایک بہت اہم کتاب ہے رچرڈ ایٹن. اب وہ دکن کے صوفی پر الگ ایک کتاب لکھی، وہ کب لکھا تھا؟ 1978. اور پھر 1993 میں انہوں نے بنگال پر لکھا کہ بنگال میں اسلام کا ایکسپینشن کیسے ہوا، رائز آف اسلام اینڈ دا بنگال فرنٹیئر. دونوں ہی بہت اہم کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. رچرڈ ایٹن نے صوفیز اور بیجاپور والی کتاب میں وارئر صوفیز کی اصطلاح استعمال کی. تو اس اصطلاح سے ہی بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے، آگے بہت بتانے کی ضرورت نہیں. اچھا، یہاں پہ بات بھی اسی طرح سے ہوئی، اسی لینگویج میں. اسلام کی تبلیغ و اشاعت، ارے بھائی اسلام کی تبلیغ و اشاعت اگر وہ کر رہے ہیں تو ہندو کیوں پربھاوت ہوگا؟ تو یہ آپ تو تبلیغ و اشاعت کر رہے ہیں. تو اس کو یہ ایک پرابلمیٹک بات ہے اور لیئرڈ بات ہے، اس کو اسی کمپلیکسٹی کے ساتھ ہینڈل کیا جائے اور نیریٹو بھی اسی طرح بنایا جائے. ہمارا ماننا ہے کہ مسلم تھاٹ لیڈرز آر لیس آنیسٹ دین دے شوڈ. یہ کہیں بھی واضح ہو جاتا ہے. اقبال کا 1930 سے 1938 کی سیاسی تحریریں پڑھیے. اب شاعری ہندی وطن مت کیجیے، وہ ہندی کے بعد پھر مسلم اور سارا مسلم کہیں تب سارا جہاں بولنا ہے. ہندی کے لیے صرف ہندوستان، مسلم بول کے سارا جہاں بولنا ہے. تو نہیں، تصوف کے حوالے سے اقبال کی بھی بات یہاں ہوئی تھی. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پورے تھاٹ لیڈرز جو ہیں وہ تصوف کو بھی ہمارے تھاٹ لیڈرز نے اسی طرح پیش کیا ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں یہاں پر. کیونکہ جیسے تصوف کے سہارے بھی میموری بہت عجیب طرح سے کنسٹرکٹ کی گئی ہے. اس کی وضاحت منان آصف نے بھی اپنی کتاب میں کی کہ وہ سندھ کے اچ میں گئے. وہ دا بک آف کانکویسٹ جو ہے وہ اسی پر ہے، سندھ پر ہے، چاچنامہ پر. تو وہاں جو صوفیہ کے مزارات تھے تو ان کے بارے میں وہاں پہ جو میموری ہے اور نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ جو انگریز جو نیپیئر جو 19 سینچری میں سندھ پر قبضہ کیا تو وہ جو کینن بالز چھوڑتے تھے تو اس سے صوفی کے مزارات جو ہے محفوظ رہ جاتے. یہ ہسٹوریکل فیکٹ نہیں ہے. منان آصف نے اپنے رسپونڈنٹ کو بتایا بھی کہ صرف 13 یا 18 اس کے سولجر شہید ہوئے اور وہ پورا قبضہ کر لیا سندھ پر. اور سندھ پر قبضہ کرنے کی ان کی کوئی ان کا اخلاقی جواز نہیں تھا. تو اس لیے نیپیئر نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا وی ہیو سندھ SINNED. اس میں آئی اور این کو اور ای کو بریکٹ میں ڈال دیا، یعنی ہم نے سندھ پر قبضہ کر لیا، یا اس کو دوسرا ترجمہ ہوگا ہم نے گناہ کر لیا. وی ہیو سین. تو یہ جو تصوف کے سارے جو نیریٹو بنائے جاتے ہیں، جو ہسٹوریکل ریئلٹیز ہیں، یہ نیریٹو بنانے کی اپنی پالیٹکس ہوتی ہے، میموری کریٹ کرنے کی اپنی پالیٹکس ہوتی ہے جو ہے. اور اس کی وضاحت انہوں نے بھی کر دی منان آصف. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم جو مسلم تھاٹ لیڈرز ہیں وہ اسی طرح سے کیوں پیش کیے ان تمام چیزیں؟ کیا اس لیے کہ مسلم اپنے کو تھاٹ لیڈرز ہیں وہ اپنے کو ایک رولر کے ڈیسینڈنٹ مانے اور اس لیے پری مسلم پاسٹ کو کنٹیمپٹ سے دیکھیں یا ان اچیومنٹس کا ڈینائل کیا؟ کسی میں بھی ایگریکلچر، ٹریڈ، انڈسٹری، ٹیکنالوجی، میڈیسن، کسی بھی چیز میں جو پری مسلم انڈیا کا جو بھی اچیومنٹ تھا اس کا گنگان نہیں کیا جانا یا بہت کم کیا جانا. اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں؟ اور کیا یہ جو ویریشن ہے نیریٹو میکنگ میں یہ ہندو مسلم رشتوں کو کتنا متاثر کیا ہے یا کر رہا ہے؟ اور اب جب کہ ایک دوسرے طرح کی کرائسس سامنے آ گئی ہے تو ہم اس کرائسس کی جینیسس کو اثر نو دیکھنا چاہتے ہیں نئے سوال ذہن میں لا کے، یا ہم روایتی جو نیریٹوز ہیں اسی پر چلتے رہیں گے تو ہم کوئی راستہ ڈھونڈ پائیں گے آگے.
یہ سوال ہے. تصوف سے اپنی جینیسس ٹریس کرنے والوں نے خلافت موومنٹ بھی چلایا تھا. جتیندر بھائی نے ایک شکایت کی تھی شاید ہمیں بھڑکانے کے لیے کہ خلافت موومنٹ کے بعد ہی پرابلم کیوں ہوا, اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا. تو جتیندر بھائی تو ہمیں فالو کرتے ہیں, ہم نے الگ سے اس پہ بلاگ لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی ناؤ ٹیچ خلافت موومنٹ ٹو مائی امیج, بہت لمبا ہے. اور اس میں ہم نے بہت سارے اور اس طرح کی باتیں, ایسا نہیں کہ ہم نے اپنے سے وہ کر لی ہے, جو ارلی ہسٹورینس ہیں کمپلیٹ انہیں سے ہم نے لیا ہے. معین شاکر کی کتاب ہے خلافت ٹو پارٹیشن, اس میں محمد حبیب کا بہت طویل انٹروڈکٹری ایسے, اس میں ان باتوں کی وضاحت بھی ہے. اور آپ کی جو شکایتیں ہیں وہ وہاں شاید دور ہو جائیں. ہاں یہ ہے کہ وہ پاپولر نیریٹو اس طرح نہیں بن پایا ہے ایون ان دا کلاس روم. ایم اے ماڈرن ہسٹری کے کلاس روم میں بھی وہ نیریٹو نہیں بن پایا ہے کہ کیوں لالا لاجپت رائے خلافت موومنٹ کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہوئے, انڈورس کرتے ہوئے اور ان کے نیشن ہوڈ کا تب تک کا کنسپشن وہی تھا. لیکن وہ بعد میں یہ 1924 وغیرہ ہوگا, 28 میں تو ان کا انتقال ہو گیا لالا لاجپت رائے کا. 1924 آتے آتے انہوں نے خط لکھا سیاہ, اور اس خط میں بلکہ اس کی وضاحت اجمل اعظم میں انہوں نے انتظار حسین نے کر دیا حکیم اجمل خان کی بایوگرافی میں. اس میں لالا لاجپت رائے نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ ہم میجورٹی ہو کے بھی مائنورٹی جیسا ولنریبل کیوں فیل کرتے ہیں. اس لیے کہ خلافت موومنٹ نے دکھا دیا کہ پین اسلامزم بہت بڑی طاقت ہے. تو جب انڈین مسلم اس وقت 7 کروڑ رہے ہوں گے, تو 7 کروڑ انہوں نے لکھا ہے خط میں کہ یہ 7 کروڑ جب پورے ویسٹ ایشیا اور افغانستان اور سب سے مل کے جب سیاست کرنے لگتا ہے تب ہم ڈرتے ہیں کہ ہم مائنورٹی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پوری سوفسٹک پلورلسٹک ٹریڈیشن کے باوجود ہمارے تھاٹ لیڈرز نے پری مسلم پاسٹ کو کیسے دیکھا, یا اسکرپٹ کیا جھنجٹ ہوا ہے 19ویں صدی میں. تو جیسے سر سید کی جو سب سے آخری تحریر ہے جس کے 1 ہفتہ کے اندر ان کا انتقال بھی ہو, اس میں بھی وہ اسکرپٹ ہی کی بات کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم پرشین اردو ان پرشین اسکرپٹ ہم انسسٹ کرتے ہیں, اور ناگری اسکرپٹ کی قدامت ہے. تو وہ ناگری اسکرپٹ کا جو بہت ٹالرنٹ وہ نہیں ہوگا پوریٹیبلی, تو اس کو اردو اسکرپٹ کے اسرشن کو کہے گا اردو امپیریلزم ہے. ہم اس امپیریلزم کو کیوں ایکسیپٹ کریں؟ آپ اپنا پاسٹ کیوں نہیں ایکسیپٹ کریں گے؟ شبلی سے یہ سوال اس لیے بھی زیادہ اٹھایا جا رہا ہے کہ شبلی راجپوت سے کنورٹ ہوئے, اس کے باوجود وہ پری مسلم پاسٹ پہ ان کو اتنا پرائڈ نہیں. تو یہ سب سوال اٹھ چکے ہیں. یہ جو ابھی جو ریوائولزم ہے ہم اس سے زیادہ ایکسپلینیٹری ٹرم نہیں یوز کر پا رہے ہیں. تو ابھی جو یہ ریوائولزم ہے اس میں یہ سارے سوال ہیں, اور اس لیے صرف کمیونلزم اور سیکولرزم کے جو ایگزسٹنگ تھیوریز ہیں ان تھیوریز کی مدد سے اس بائنری کو اگر سمجھنا چاہیں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے. اور اس لیے جو ابھی ہم جس پرابلم میں ہیں اس کا ہم ڈائگنوسس بھی نہیں کر پائیں گے اور نہیں کر پا رہے ہیں. جب ڈائگنوس نہیں کریں گے تو ہم نیا پرسکرپشن بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے. تو اس کے بیونڈ ہم جانے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں, اس پر ڈیپینڈ کرے گا ہمارا آگے کا فیوچر. باقی یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہسٹورک پریشر والز کریٹ ہو چکے ہیں, اور یہ ہمارا فیلیور ہے کہ ہم جو ماڈرن سوشولوجیکل ریئلٹیز ہیں اس میں ہم ان پریشر والز کو ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں. اس لیے جیسے ابھی ایک اسکالر نے جے نگر کے کسی صوفی سینٹر پہ اسٹڈی کیا, تو اس میں بتایا کہ بھائی محرم میں ابھی بھی جے نگر مدھبنی میں ابھی بھی لاٹھی باٹھی کا یہ ہوتا ہے. اب اگر آپ کے سامنے کاؤنٹر کوشچن آئے کہ مسلم
आइडेंटिटी से एसोसिएटेड सूफीज के मज़ार पर उर्स में सब जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब जा रहे हैं। तो उस तरह का जो हिंदू गैदरिंग है बहुत बड़ा, उसको मुस्लिम कितने जा रहे हैं? नहीं जा रहे तो ये एक तरफा है, तब तो इसका मतलब एक तरफा है। अब उससे कितना बना पाएंगे? इसलिए अदरवाइज जो इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर क्रिएट करने का जो मैनिफेस्टो सूफिस्टिक ट्रेडिशन ने दिया या भक्ति ट्रेडिशन ने दिया, उस पर तो अश्विनी कुमार की किताब 2008 में आई, कम्युनिटी वॉरियर, तो उसमें जो एंटी कास्ट पूरा वायलेंट वो हुआ जिसको हम लोग नक्सल वगैरह कहते हैं, तो उनका मानना है कि वहाँ भी जो इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर के लिए जो असर्शन हुआ है, तो वो उसमें सूफी भक्ति ट्रेडिशन का भी ये। आखिर में सिर्फ एक सवाल छोड़ के जाएंगे कि अगर भक्ति ने सूफी ट्रेडिशन ने कास्ट को इतना चैलेंज किया, तो कास्ट कितना चैलेंज या कितना अनचैलेंज है? और हमें नहीं लगता है कि सूफी ने कास्ट को इतना ज़्यादा चैलेंज किया। वो अगर चैलेंज किए होते तो हमें बुद्ध शिकन बादशाह ज़्यादा पसंद है, वो इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर के लिए हुआ भी नहीं था। मोहम्मद हबीब इसको बहुत पहले क्लियर कर दिए कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम रूलर आए और इस्लाम के मसावात का पैगाम फैला, रूलर या सूफी और उससे हुआ, ऐसा नहीं। अदरवाइज कास्ट का चैलेंज, कास्ट को ज़्यादा बड़ा चैलेंज मिला। या कबीर को आप मतलब गंगा जमुनी सेलिब्रेट करने के लिए तो आप कबीर का नाम ले लेते हैं। कबीर की इसेंशियल मुस्लिम लिटरेटी जो सोसाइटी है, मुस्लिम एलीट की जो सोसाइटी है, उसमें एवरीडे लाइफ में कबीर को कैसे देखते हैं?